اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذى کالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم کمثل جنۃ بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر ایود احدکم ان تکون له جنة من نخیل وعنب تجری من تحتها الانہار له فیہا من کل الثمرات وأصابه الكبر وله ذریة ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ
وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العلي العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، طریق القرآن کے حوالے سے آج ہماری 46ویں کلاس ہے اور آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 سے لے کر 273 تک کا مطالعہ جو ہے وہ کریں گے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے زکوٰۃ، صدقات اور انفاق فی سبیل اللہ۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے یوں سمجھ لیں کہ دو پہلو یا دو جہتیں کہہ لیں۔ ایک ہے اللہ کے بندوں کے لیے خرچ کرنا، کسی یتیم، مسکین، بیوہ، اس کی مدد کرنا۔ اسی طرح اور خیر کے کام ہے، کوئی کنواں کھدوا دینا یا مسلمانوں کو نماز پڑھنی ہے مسجد بنا دیں، یا کوئی آدمی ہے وہ کہتا ہے جی مسلمانوں کے بچوں کو میں قرآن پڑھاتا ہوں یا حفظ کروا دیتا ہوں، مدرسہ کھول لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سب خیر کے کام ہیں اور ان کے اوپر پیسہ جو لگے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر شرائط پر پورا، یعنی اخلاص ہے، ریاکاری نہیں ہے، تو وہ پھر اللہ کے ہاں سے اجر کا موجب بن جائے گا۔ ایک خرچ وہ ہے جسے قرآن حکیم کے اندر کہا گیا انفاق فی سبیل اللہ، یعنی وہ نفقہ، وہ مال جو اللہ تعالی کے دین کی اقامت یا دین کی سربلندی یا توحید کی سربلندی اس کے لیے خرچ ہو رہا ہے، یعنی جو مشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی ہے۔ اور یہ میں کئی دفعہ واضح کر چکا ہوں۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جد و جہد شروع کی ہے نا، تو مکہ ہی سے آپ کے سامنے وہ جد و جہد بھی تھی جو مدینے میں جا کر آپ نے کی ہے، یہ اس کا حصہ ہی ہے، لیکن دین قائم ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب کوئی آدمی ہے وہ بیٹھ کر بچوں کو پڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یا دین قائم نہیں بھی ہے، ویسے بھی کوئی نیکی کے کام ہو رہے ہیں، جو آپ یوں سمجھ لیں کہ جو اس نقشے کے بغیر ہو رہے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے سامنے تھا نا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ مکہ میں نقشہ بتایا گیا نا کہ رب کی کبریائی جو ہے اس تک آپ نے پہنچنا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں کہا نا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّن الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔
ایسے اس کی جو ہے وہ کبریائی کرو کہ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہ رہے، اس کی احکم الحاکمینی میں کوئی ہو اور جو ہے وہ شریک نہ رہے۔ یہ نرا بتوں والی بات ہی نہیں ہے، اس کی یہ صفت کہ وہ احکم الحاکمین ہے، کوئی اور اس کے حکموں کو نیچے کرنے والا نہ ہو، اس کے حکموں کی جگہ اپنا حکم چلانے والا نہ ہو، اس کا حکم سب سے بلند ہو۔ بہر اس مقصد کے لیے خرچ کرنا جو ہے نا، یہ ہے اصل میں انفاق فی سبیل اللہ۔ اچھا، اس میں آپ کہیں گے جی وہ جو زکوٰۃ بھی فی سبیل اللہ ہے، صدقہ بھی فی سبیل اللہ ہے، ویسے تو ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی چھوٹا سا کام کیا تو بندہ کہتا ہے یہ فی سبیل اللہ ہے، مسجدوں والے چندہ مانگتے ہیں، مدرسے والے چندہ مانگتے ہیں تو وہ فی سبیل اللہ ہی مانگتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں، یہ اصل کے اندر فی سبیل اللہ کہہ دینے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح ہم صحابہ کے ساتھ کیا کہتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عام کوئی بزرگ ہو اس کو آپ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا، فرشتوں کے ساتھ علیہ السلام، اور پیغمبروں کے ساتھ، باقی پیغمبروں کے ساتھ بھی علیہ السلام لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، سب کا مطلب ایک ہی ہے۔ رحمت اللہ علیہ کا کیا مطلب ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مطلب ہے؟ مطلب جب سمجھیں گے تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن بس فرق اتنا ہے کہ اگر آپ سب کوئی رحمت اللہ علیہ کہنا شروع کر دیں گے تو پھر رحمت اللہ علیہ جو ہے نا وہ اس کا پھر وہ فرق نہیں، پھر رہ جائے گا نا۔ سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنا شروع کر دیں، ہر بزرگ کو کہنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ فرق جو ہے وہ نہیں رہے گا۔ باقی کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سمجھ لیں کہ یہ فرق واضح رہے کہ فی سبیل اللہ اس جد و جہد کو کہتے ہیں جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہو رہی ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، یہ اصل کے اندر اس جد و جہد کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ویسے آپ مسجد بنا رہے ہیں، آپ کہیں جی یہ بھی فی سبیل اللہ میں بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ کوئی آدمی چھوٹی سی پانی کی سبیل لگا کر اس کو اوپر لکھ دیتا ہے فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال یہ فرق سمجھنا چاہیے کہ فی انفاق فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، یہ اس جد و جہد کے لیے، ویسے یہ نہیں ہے کہ اگر آپ دوسری جگہ استعمال کر رہے ہیں تو اس میں کوئی جو ہے نا وہ کوئی ایسی قباحت آ گئی ہے، کوئی کفر ہو گیا، وہ نہیں ہے۔ جس طرح کئی لوگ جو ہے وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ٹھیک، چلو اللہ راضی ہے بھائی، اللہ راضی ہے تو اللہ جس سے بھی راضی ہے اس کے ساتھ رضی اللہ لگ سکتا ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ ایک چیز کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، اس کی وہ ویلیو جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ ہر چیز کوئی فی سبیل اللہ بنا دیں گے تو پھر وہ اس کی وہ اہمیت ختم ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہاں خاص طور پر دیکھیں، اس سے پہلے ہم نے یہ سورہ بقرہ پڑھی ہے، یہ 46 کلاس بلکہ 45 کلاسیں پڑھی ہیں، 46ویں کلاس تو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ آج ہماری 46ویں کلاس ہے نا، جس میں آیت نمبر 261 سے لے کر آیت نمبر 273 تک ہم نے جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ ایمان والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کریں اور طاغوت کو مٹائیں، غیر اللہ کی حکمرانی کو ختم کریں، اور یہ توحید کی بلند ترین سطح ہے۔ یعنی یہ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، ایک تو اللہ اکبر وہ ہے نا کہ جو مکے میں بھی کہی جاتی تھی۔ اب مکے میں تصور کر لیں، بت پڑے ہوئے ہیں،
اللہ کے گھر میں اور مکے میں کوئی بندہ اپنی زبان سے اللہ اکبر کہہ رہا ہے، مسلمان کہہ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے. اب یہ ہے زبان سے کہا ہے، مگر عملاً کیا ہے؟ آپ کا ذہن آپ کا کیا کہتا ہے کہ اگر یہ بات سچ ہے تو یہ کیوں بت یہاں پڑے ہوئے ہیں؟ تو ایک اللہ اکبر اس وقت ہے جب عرب فتح ہو گیا ہے. اب ایک منٹ نہیں بت یہاں ٹھہر سکتا. ٹھیک ہے نا. یہ ہے وہ کبریائی چوٹی توحید کی جو اکثر نہیں پتا لوگوں کو. یہ توحید کی چوٹی ہے، اور یہ فرقے نیچے نیچے بنا لیتے ہیں جی یہ توحید والا فرقہ ہے اور یہ دوسرے کو توحید کا پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. بہرحال یہ ہے اللہ اکبر کی پوری شان، جو پھر مکہ فتح ہوا اور جو ہے نا وہ اب کوئی مکے میں کھڑا ہو کر کہتا ہے اللہ اکبر، تو یہ تو پتہ لگتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. اس کے مقابلے میں جو تھے معبود ختم ہو گئے ہیں. بہرحال وہ پھر ہمیں وقت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو آج یہ سمجھ لیں کہ اس سے پہلے جتنا بھی جتنا بھی حساب نے پڑھا ہے نا 260 نمبر آج تک، اس میں ایک چیز کا زیادہ ذکر ہے، اور وہ ہے جان لگانے کا. جب کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے یہ دونوں چیزیں درکار ہیں، جان اور مال، جان اور مال. پیچھے اگر غور کریں گے نا تو سب سے زیادہ زور کس کے اوپر آیا ہے؟ وہ جان پر آیا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پورے دور کو بیلنس کر دیے ہیں، یہ انفاق کا ذکر کر کے کر دیے ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ اگرچہ اس میں دوسرے انفاق کا بھی ذکر ہے، اور اسی طرح واضح کیا گیا نا کہ یہ ہے ایک ہے فی سبیل اللہ خرچ کرنا. تو بہرحال جو ہے نا وہ زکوٰۃ کی بھی ایک مد جو ہے نا وہ جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ وہاں لگ سکتی ہے. اور اسی طرح صدقات تو خیر یہ آپ سمجھ لیں کہ فطرانہ ہے، عشر ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ہے اپنی جگہ. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے عطاء مال وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. تو یہ مختلف نام آئے ہیں. تو یہ سمجھ لیں کہ اس وقت زیادہ جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ. وہ مال یا وہ صلاحیت جو اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے خرچ کی گئی ہے، اس کا سب سے پھر بڑھ کر اجر ہے. جس طرح شہید کا اجر ہے نا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رستے کے اوپر انسان اپنی جان دیتا ہے نا، تو جس طرح اس کا مقام ہے، اسی طریقے سے جو مال اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جب وہ خرچ ہوتا ہے نا. ویسے تو دیکھیں شہید کہا گیا کہ اگر کوئی اپنے عزت کی حفاظت کرتے ہوئے مر جائے، ایکسیڈنٹ میں مر جائے، تو یہ بھی شہید ہے نا. تو ایک شہید کون ہے؟ جو میدان جنگ میں اللہ کے دین کی سربلندی جو ہے اس کی جد و جہد کی وجہ سے مارا گیا. تو اسی طریقے سے ایک خرچہ ہے، آپ نے کسی یتیم مسکین کو مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، اور ایک یہ وہ مال ہے جو اللہ کے راستے کے اوپر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کیا. ٹھیک ہے نا. کبھی اس بات کے اوپر غور کریں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اتنا بڑا مقام ملا ہے نا، وہ اسی لیے ملا ہے. کوئی جنگ ایسی نہیں تھی جہاں وہ جان اور مال سے سب سے بڑھ کر حاضر نہیں ہوئے. سب سے بڑھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا مال سب سے زیادہ ہی ہوگا. مطلب یہ ہے کہ جتنا کچھ آپ کے پاس ہے آپ اتنا ہی لگا سکتے ہیں نا. ہو سکتا ہے کسی کے پاس زیادہ ہو، لیکن وہ
ایسے بھی اوقات آئے ہیں کہ کچھ بھی نہیں گھر میں چھوڑا، سب کا سب لے کر گئے۔ یہ چیز ہے جس نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے آگے کر دیا۔ بہرحال کیونکہ وقت نہیں ہوتا، میں اب اس کو جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی آیات بھی زیادہ ہیں، چونکہ مضمون بالکل جو ہے وہ جڑا ہوا ہے، لہذا سارا ہی پھر وہ میں نے پڑھ دیا۔ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، آپ ذہن میں رکھیں فی سبیل اللہ، کیونکہ اصل کے اندر جو یہ سب جو مضامین آ رہے ہیں نا، یہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو جہاد ہو رہا ہے نا، اسی پس منظر میں آ رہا ہے، جس میں اب مسلمان مدینہ کے اندر جو ہے وہ جا چکے ہیں، اور آگے بدر ہونی ہے، جنگوں کا سلسلہ شروع ہونا ہے، جس میں جان بھی چاہیے، مال بھی چاہیے۔ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے۔ یہ مدینے میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بتایا جا رہا ہے، اور ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے، لیکن یہ نازل اس وقت ہو رہی نا۔ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ان کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک دانہ ہو جو اگا، بیج زمین میں ایک دانہ ڈالا، اگا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ لگے 7 سٹے، خوشے، گندم کے خوشے ہوتے ہیں، ہاں ادھر تو بالیاں لکھا ہوتا ہے اردو میں، پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے بالیوں کا، وہ یہ شاید یہ ہوگا۔ بہرحال ہماری زبان میں ان کو سٹے کہتے ہیں یا خوشے کہتے ہیں۔ عام طور پر اس سے جو ہے نا وہ جو نکلتا ہے تو شاید ایک دانے میں سے ایک ہی نکلتا ہو، یا وہ پورا جو ہے وہ گوب اس کا بنتا ہو، لیکن بہرحال دانہ ایک تھا، اس کے اوپر کتنے سٹے آئے، کتنے خوشے آئے، 7، اور ہر ایک میں کتنے دانے ہیں، 100 دانہ، تو ایک دانہ لگا تو 700 بن گیا۔ یہ کون سا سب سے زیادہ اجر اس مال کا ہے اور اس جان کا ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگتی ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا۔ تو 700 گنا یہ کہتا، اللہ کہتا ہے کہ جو تم نے روپیہ دین کی سربلندی کے لیے لگایا نا، اس جد و جہد میں لگایا، اب یہ سمجھ لیں، آپ ایک دم کہیں گے کہ دین کی سربلندی دور ہے۔ اب مکہ میں بھی جو کچھ ہو رہا تھا نا، وہ اسی کا حصہ ہے۔ یہ تحریکیں جو کام کرتے ہیں، یہ بھی تو ایک تحریک ہی ہے نا۔ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہم آپ کو وہی چیز بتا رہے ہیں نا، اسی طرف ہی لے کر جانا چاہتے ہیں نا۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر بنیاد بنائیں گے تو اوپر دیواریں بنائیں گے، دیواریں بنائیں گے تو اوپر چھت بنائیں گے نا۔ تو یہ ایک پورا مشن ہے، اور اسی لیے جیسے میں نے بتایا کہ مکہ میں واضح کر دیا گیا تھا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، تو ہم بھی آپ کے اوپر یہ باتیں واضح کرتے ہیں کہ یہ ہماری منزل نہیں ہے۔ ہماری منزل کیا ہے؟ اللہ کے دین کی سربلندی۔ اس تک پہنچنے کی کوشش میں کرتے کرتے ہم مر جائیں، اپنا جان، اپنا مال، اپنے وسائل اس میں لگائیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے گا اور بھی بڑھا دے گا۔ یہ پھر اللہ کو پتا ہے کہ ایک آدمی، اس کو میں نے اتنے دیے ہیں، اور ایک آدمی جو ہے اس کو میں نے اتنے دیے ہیں۔ وہ واقعہ ایک آدمی، مزدور آدمی کھجوریں لے کر آ گیا تھا نا غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر، جس کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی کھجوریں اس بڑے ڈھیر کے اوپر ڈال دے، اللہ تعالیٰ تیری کھجوروں کی برکت سے اس کو بھی قبول فرمائے گا نا۔ ابو وکیل غالباً ان کا نام تھا صحابی کا، انصاری صحابی، مزدور آدمی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس کے پاس بہت پیسے ہیں، اس نے 50,000 دیا ہے تو اس کا 1,00,000 روپے بینک میں جمع تھا، اور یہ جو ہے وہ اپنی دیہڑی لے کر آ رہا ہے تو اس کے پاس ہے ہی دیہڑی، یہ 100% دے رہا ہے نا، وہ 50% دے رہا ہے۔
دیا تو اس کو اللہ نے اتنا دیا ہے، اس کو اتنا دیا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑے وسیع علم والا ہے، اس کو پتا ہے کون کس طرح دے رہا ہے یا کن حالات میں دے رہا ہے۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ جو اللہ اپنا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے پر یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے اندر جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذا، اور پھر اس کے پیچھے کوئی جب خرچ کر دیا تو کوئی احسان اور کوئی تکلیف دہ بات نہیں کرتے۔ یہ مدینے کے اندر بھی جو ہے وہ تھے بعض منافقین، جو مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ خدمت کر دی ہے تو پھر اب یہ چاہتے ہیں کہ اس خدمت کے عوض ہمیں کوئی پروٹوکول ملنا چاہیے، اور اسی طرح تحریکوں میں بھی ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو ہے نا وہ جب تحریکیں آگے بڑھتی ہیں تو وسائل تو لگتے ہیں، وسائل کہاں سے آتے ہیں؟ جن کے پاس ہوں گے دے دے گا، ان کے پاس ہیں یہ دے دیں گے، ان کے پاس ہیں وہ دے سکتے ہیں، جس کو اللہ توفیق دے وہ دے دے گا۔ لیکن اب وہ یہ بھی سمجھے کہ یہاں میری کوئی اس وجہ سے کوئی اہمیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، میرا یہاں کوئی معاملات کے اندر جو ہے وہ میری کوئی حیثیت ہونی چاہیے، میری بات چلنی چاہیے، میری بات کو اہمیت حاصل ہونی چاہیے، تو یہ پھر گڑبڑ کرنے والی بات ہوتی ہے نا۔ ایک سیٹ اپ ہے، ایک نظم ہے، اس نے تو اسی طرح چلنا ہے، کسی نے زیادہ دے دیا کسی نے کم دے دیا، ٹھیک ہے نا، اللہ کے راستے پہ دیا نا۔ لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے پھر ان کا اجر جو ہے وہ جب خالص اللہ کے لیے دیا ہے تو بس پھر وہ اللہ سے ہی اجر مانگنا نا، پھر کسی پر احسان تو کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے، کہیں نہیں جانے والا۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے اور کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ کس چیز کا ڈر نہیں ہونا چاہیے؟ غریب ہو جائیں گے، الشیطان یعدکم الفقر، انہیں ڈر نہیں ہونا چاہیے، اور انہیں کبھی افسوس نہیں ہوگا۔ جس نے ضائع کیا اس کو افسوس ہوگا، یہ ضائع نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا۔ جس نے سینما دیکھا، جس نے سگریٹ پیے، جس نے کسی اور غلط کام میں پیسہ خرچ کیا، وہ اس کو افسوس ہوگا کہ یار میں یہاں نہ لگاتا تو میں اللہ کے راستے پہ لگاتا۔ تو جس نے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے پر رہا، ولا هم یحزنون، ان کو کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، ایک اچھی بات کر دینا یا معذرت کر لینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے جو ہے وہ پھر کوئی ایسی بات کی جائے، تکلیف دہ بات کی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی آدمی کو دے کر پھر اس کے اوپر احسان رکھنا، یا کوئی اپنا ذہن کے اندر جو ہے وہ کوئی بات رکھنا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو میں زکوٰۃ دیتا ہوں، تو کسی مجلس کے اندر میں گیا تو سب لوگ کرسی پر بیٹھے تھے، تو ظاہر بات ہے کہ میری توقع کیا ہے کہ مجھے کرسی کون دے گا، کیونکہ کرسی کوئی خالی نہیں ہے، تو کون دے گا؟ جس کو میں زکوٰۃ دیتا ہوں، اس نے دی نہیں، تو مجھے غصہ آنا شروع ہو جائے، یار اس کو تو مجھے آفر کرنی چاہیے تھی نا، یا ووٹ مانگنے جاؤں تو میں کہوں کہ اس کو تو میری مرضی کا ووٹ دینا چاہیے تھا نا۔ تو کوئی بات بھی اس کے پیچھے جو ہے وہ اللہ کے راستے کے اوپر جو وہ دیا ہے، تو اب کوئی اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی خواہش رکھ دیں۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ غنی ہے، اللہ تحمل والا ہے، اللہ بڑی بڑی باتیں دیکھ لیتا ہے، تم نہیں دو گے تو کیا ہو جائے گا، اللہ اس کے لیے کوئی راستہ اور کھول دے گا۔ تو یہاں بھی یہ بتایا جا رہا کہ احسان جتلانے سے بہتر یہ ہے کہ نہ ہی دیا کرو، ہاں۔
جس کے پیچھے جو ہے وہ کوئی اس طرح کی بات کرنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اپنے صدقات یہ ضائع نہ کر لیا کرو اس طرح کا احسان جتلا کر، یا کوئی اور جو ہے وہ تکلیف دہ بات کہہ کے. ٹھیک ہے نا. کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، یہ تو اس شخص کی مانند ہے جس نے دکھاوے کے لیے مال خرچ کیا تھا. یعنی اگر تمہارا کوئی اس کے اندر جو ہے وہ پھر اس طرح کا خیال ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ کے لیے خرچ ہی نہیں کیا، اور یہ تو ریاکاری ہے. ولا یؤمن باللہ ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر، اور وہ بالکل ایسا آدمی حقیقت میں ایمان نہیں رکھتا اللہ کے اوپر اور آخرت کے اوپر، جو دے کر کچھ اپنا احسان بھی سمجھتا ہے، یا کچھ اس کا جو دیا اللہ کے راستے پر ہے تو اس کا کچھ واپسی کی بھی امید رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ دیا تو اللہ کے راستے پہ تھے، اب ووٹ نہیں دیا اس نے میری مرضی کے مطابق تو مجھے غصہ آ گیا. پھر میں کہوں کہ زکوٰۃ لینے تو آئیں گے نا جی، پھر بات کریں گے. تو وہ تو اصل کے اندر جو ہے وہ کسی مقصد کے لیے دیا گیا، وہ اللہ کے لیے تو دیا نہیں گیا، تو یہ ضائع کر لینا ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو اس کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی چٹان، پہاڑ، چٹان، پتھر، اب وہ یا ہمارا علاقہ نہیں ہے وہ پہاڑی، آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی فرش تھا. یہ کئی دفعہ کھلے میدان میں یہ کرکٹ والوں نے پیچ بنائی ہوتی ہے نا، فرش بنایا ہوتا ہے کرکٹ کھیلنے کے لیے. اب آندھی چلی اوپر، کوئی آپ یہ سمجھ لیں کہ 6-6 انچ جو ہے وہ مٹی آ گئی، کوئی دوسرا آدمی آ گیا، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ نیچے فرش ہے اوپر مٹی ہے، اس نے سمجھا کہ پلین جگہ ہے، تو اس نے وہاں کوئی فصل کاشت کر دی. اب بظاہر فصل اگ بھی گئی ہے، لیکن یہ فصل کامیاب نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کے نیچے وہ پتھریلی جگہ ہے، وہی 5-6 انچ مٹی ہے، اور اگر تھوڑی بارش تیز آ گئی تو یہ دھل جائے گا، نیچے سے فرش نکل آئے گا. ٹھیک ہے نا. اسی کو تصور کریں کہ کسی پتھر کے اوپر، کسی چٹان کے اوپر مٹی دھوڑ آ گئی ہے، اور وہ کسی نے سمجھا مٹی ہے، اس پہ کاشتکاری کر دی، بارش پڑی تو وہ اوپر سے اب پانی ایسے آئے گا پہاڑ کے اوپر سے، تو وہ تو بیج بھی جائے گا اور مٹی بھی جائے گی، تو رہ جائے گا نیچے پتھر. تو فرمایا کہ یہ تو ایسے ہی مثال ہے کہ جیسے ایک چٹان ہو، اس کے اوپر مٹی آ گئی ہو، اور کسی نے اس کے اوپر بیج ڈال دیا اور امید لگا کے بیٹھ گیا، پھر زور کی بارش ہوئی، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، جس نے اس کو دھو کر رکھ دیا. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، اب وہ کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے اپنی محنت پر، کسب پر، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ محنت بھی گئی اور بیج بھی گیا، یعنی نری محنت نہیں گئی، اس کے ساتھ ہم مالی نقصان بھی ہو گیا. کوئی کسی چیز پر اب اختیار نہیں ہے. واللہ لا، یہ مثال دی جا رہی ہے ان کی جو اللہ کے راستے پہ خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کی نیت میں کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہوتی ہے، خواہ وہ اللہ کے فی سبیل اللہ خرچ کر رہے ہوں، یا کسی آپ سمجھ لیں کہ کسی انسان کی مدد کر رہے ہیں، تب بھی ایسے ہی ہے. جماعتوں کے اندر بھی، تحریکوں کے اندر بھی ایسا ہو جاتا ہے نا. ایک آدمی، ظاہر بات ہے، اب میں یہاں آپ کو یہ مثالیں دوں، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ مرکز ہمیں کسی نے دیا ہی ہے نا، یہ جو میری پہلی جماعت ہے، اس وقت میں تھا نا، تو وہ جگہ کسی نے، اس نے کوئی ہم سے پیسے تو نہیں لیے نا.
تو اب یہ چیز ہوتی ہے کہ اب وہ بندہ یہ چاہے کہ اب یہ کمانڈ میری ہونی چاہیے، اس وجہ سے تو پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. بس اس نے اللہ کے لیے دیا تو بس ٹھیک ہے نا. اور یہ نہیں ہے، بڑے سارے لوگوں نے مطلب یہ ہے کہ میرے تھرو ہی گئے ہیں نا، کروڑوں کے حساب سے پیسے جو ہے وہ میرے تھرو لگے ہیں الحمدللہ. یہاں نہیں، اور جگہوں کے اوپر بھی کئی جگہوں کے اوپر جو، اور انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر دیکھا بھی نہیں ہے. یہ مسجد جس کے پیسے سے بنی ہوئی ہے نا، وہ میں نے کہا کہ بھئی اس کو بھیجو کہ آ کے اپنی مسجد تو دیکھ لے جو اس کے پیسے سے بنی ہے. ایک ہی آدمی تھا اس زمانے میں، اس نے جو ہے وہ 11 لاکھ روپیہ دیا تھا. بندہ تو 50,000 دیتے جان جاتی ہے نا. ایک ہی آدمی تھا، اور اس نے آ کر بھی نہیں دیکھی کہ کہاں اس نے لگا دیا، کہاں خرچ کر دیا. یہ بات ہے. تو اب مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے دیا ہے تو پھر اس میں اپنی وہ کوئی اس طرح کی جو چیز ہو جائے گی تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے پتھر کے اوپر جو ہے وہ بیج ڈال دیا، مٹی تھوڑی تھوڑی تھی، اور پھر بارش آئی زور کی تو صاف ہو گیا سارا کچھ. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناشکروں کو، یعنی جن کو اللہ نے دیا ہے پھر وہ اللہ کے رستے پر خالص نیت کے ساتھ نہ دیں، اور اس طرح کی کوئی چیز جو ہے یہ پھر ناشکری والی بات ہے نا. یہ کفر کیا ہے؟ یہ ناشکری ہے کہ اللہ دیا اللہ نے ہے اور تم بظاہر اللہ کے رستے پر ہی خرچ کر رہے ہو، لیکن کچھ اپنے مقاصد یا اپنی خواہشات اس کے اندر جو ہے وہ بھی جو ہے وہ رکھتے ہو. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دل کے جماؤ کے ساتھ، یعنی پوری تسلی کے ساتھ کہ اللہ کے رستے کے اوپر دیا ہے، اب دل ڈگمگا نہیں رہا. کمثل جنت بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین. ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے ہوتے ہیں. میں مسجد سے جمعہ پڑھا کے نکلا تو ایک آدمی میرے پیچھے آ گیا. اس زمانے میں وہ روس کے ساتھ جو جنگ لگی ہوئی تھی نا، افغانستان کی لگی ہوئی تھی، تو میں اس بندے کو جانتا بھی نہیں، آج بھی نہیں مجھے پتا کہ وہ بندہ کون ہے. میں گھر میں داخل ہونے لگا تو پیچھے آ کے موٹر سائیکل اس نے روکا تو مجھے کہنے لگا کہ میں آپ کو کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں افغانیوں کے لیے. وہ ہم بھی دے رہے تھے نا لیکن میں کچھ ایسا کر نہیں رہا تھا، میں اس کو جانتا بھی نہیں تھا. میں اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگ گیا کہ یہ میرے پیچھے آ گیا ہے، لوگ مانگتے ہیں. اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے کہ وہ 50,000 تھا یا لاکھ تھا. مجھے اس نے پکڑا دیا، کوئی اس نے مجھ سے رسید نہیں مانگی. ٹھیک ہے نا. یہ تو اب اللہ کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. میرے دروازے پہ دے گیا تو کسی کو کیا پتا کہ کسی بندے نے بھی نہیں دیکھا کہ اس کو دے گیا. ٹھیک ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ کا ہی احسان ہے کہ جو ہے نا وہ اللہ ہی بچاتا ہے، بس زیادہ نہیں میں کہنا چاہتا. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح جو ہے وہ ویسے میں اس کی کوئی زیادہ جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں کہ اس کو درست نہیں سمجھتا، کیونکہ زیادہ لوگ گڑبڑ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. واللہ عالم، وہ میرے بارے میں جانتا ہوگا. میں یہی خوش فہمی میں مبتلا ہوں کہ اس کو کوئی تسلی ہوگی. اس نے مجھے نام بھی نہیں پوچھنے دیا، اور میں اس کو آج تک پہچانتا ہی نہیں وہ کون ہے. آج کی بات نہیں ہے، آج سے کتنی پرانی بات ہے، پچھلی صدی کی بات ہے. اب 20 سے 25 سال آگے آ گئے ہیں نا.
تو بہرحال فرمایا مثال ان لوگوں کی ومثل الذین ینفقون اموالہم ابتغاء مرضات اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا کے لیے اور پوری دل کی تسلی کے ساتھ کہ ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں نا، وتثبیتا من انفسہم، اپنے دل کے ثبات کے ساتھ، کمثل جنۃ بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین، تو ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک باغ ہو اور وہ باغ جو ہے وہ اونچائی کے اوپر ہو اور زور کی بارش آئے تو اس کا پھل ہو جائے دگنا۔ اصل میں یہ اونچائی سمجھ لیں، ہم میدانی علاقے والے لوگ جو ہے وہ اس کو نہیں سمجھتے، لیکن ابھی سمجھ آ سکتی ہے۔ ہمارے یہ آج کل نرمے کی فصل ہوتی ہے نا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پلانٹر کیا ہے۔ تو یہ پلانٹر جو ہے وہ یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اوپر لگتا ہے نا بیج، تو پانی اگر زیادہ ہو تو پھر بھی فصل جو ہے نا وہ اس کا نقصان نہیں ہوتا، تھوڑا ہو تو پھر بھی تھوڑے سے بھی وہ فصل گزارا کر جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں بات جو اصل سمجھائی جا رہی ہے نا، وہ یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر جو ہے نا وہ زیادہ بھی تم نے خرچ کیا لیکن اس میں کوئی دکھاوا آ گیا، ریاکاری آ گئی، تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ پورے ثبات کے ساتھ، دل کے جماؤ کے ساتھ، اللہ پر یقین کے ساتھ اللہ کے رستے پہ خرچ کر رہے ہو، کسی کی مدد کر رہے ہو، یا فی سبیل اللہ اللہ کے دین کی سربلندی میں خرچ کر رہے ہو، تو زیادہ کرو گے تو پھر تو وہ بہت ہی زیادہ ہے، لیکن تھوڑا کرو گے تو وہ بھی اس سے تو بہتر ہی ہے، کہ جو مطلب یہ ہے کہ جس میں کچھ تمہاری نیت اور ارادہ جو ہے نا اس میں کوئی اور چیز ہو اللہ کی رضا کے علاوہ، تو اس سے بہتر ہے۔ تو اب یہ اصل کے اندر وہ میں بتا رہا تھا کہ چونکہ وہاں عام طور پر عرب مکے میں بھی آپ دیکھیں تو صورتحال یہی ہے نا کہ پہاڑ ہیں، وہ کوئی اس طرح زرعی زمینیں تو اس وقت نہیں ہوتی تھی نا، تو عام طور پر کیا ہوتا تھا؟ عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ جب بارش ہوتی تھی، کوئی جو پانی آیا تو کیا ہوتا تھا؟ پانی پھر نیچے جمع ہو جاتا تھا۔ تو اب اگر آپ کے جو پودے ہیں وہ اونچائی کے اوپر لگے ہوئے ہیں تو پانی زیادہ بھی آ گیا ہے تو اس کو نقصان نہیں دے گا، اور تھوڑا بھی آ گیا تو وہ جیسے پلانٹر کی میں نے مثال آپ کو دی ہے نا، تو بھی جڑوں کو پانی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ویسے ہمارے جو باغات لگاتے ہیں نا تو وہ بھی اب پودے کے گرد جو ہے نا، وہ درخت کے گرد جو ہے وہ مٹی لگا دیتے ہیں بعض اوقات، اس کو کہتے ہیں دورہ سا بنا دیتے ہیں نا، دور بنا دیتے ہیں، پانی تنے کو نہیں لگتا، تو وہ پانی جڑوں کو ہی جا کر جو وہ لگتا ہے۔ تو فرمایا یہ میں نے وہ آج ایک آدمی سے پوچھا یہ پلانٹر والا مسئلہ بھی، کیونکہ یہ یہاں آیا تو پھر میں نے اس سے پوچھا، اس نے کہا جی وہ تھوڑا پانی بھی ہو تو اس فصل کو جو ہے نا وہ پورا ہو جاتا، مطلب یہ ہے کہ اگر پانی تھوڑا بھی ہے تو فصل کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اور زیادہ بھی آج آپ آ گیا تو نقصان نہیں دے گا۔ تو یہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں دے رہا ہے، فرما رہا ہے کہ مثل الذین ینفقون اموالہم ابتغاء مرضات اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا کے لیے، وتثبیتا من انفسہم، اپنے دل کے جماؤ کے ساتھ، یقین کے ساتھ، کمثل جنۃ بربوۃ، ایسے ہی ہے جیسے ایک باغ ہو اونچائی پر، اصابہ وابل، اور زور کی بارش آئے، فآتت اکلها ضعفین، تو اس کا پھل ہو جائے دگنا، فإن لم یصبها وابل فطل، اور اگر زیادہ زور کی بارش نہیں آئی تو ہلکی پھوار سے بھی اس کا کام ہو جائے گا، تھوڑے پانی سے بھی اس کا جو پھل ہے نا وہ کم نہیں ہونے لگا۔ واللہ بما تعملون بصیر، مطلب یہی ہے کہ اگر تم نے اللہ کے لیے دیا، تھوڑا دیا ہے تو وہ بھی کسی حساب میں آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔
لیکن اگر تم نے زیادہ بھی دیا لیکن اس کے اندر جو ہے وہ اخلاص نہیں رہا نا، تو پھر وہ اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں، وہ بھی ضائع ہو جائے گا، جیسے پتھر کے اوپر جاؤ بیج ڈالا۔ اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کا باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، اور جس کے دامن میں چشمے بہتے ہوں، نہر بہتی ہو، نہریں ہوں، لہو فیہا من کل ثمرات، اور اس کے لیے اس باغ میں ہر طرح کے پھل موجود ہوں، خاص طور پر کھجور اور انگور اور پھر باقی بھی۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اسے آ جائے بڑھاپا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی اولاد ہو چھوٹی، ناتوان، یعنی بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، آدمی ہے بوڑھا، ایک باغ لگوایا تھا، باغ جوان ہو گیا، تو اب وہ سکون میں ہے کہ باغ جوان ہے نا، تو اولاد پال جائے گی، یہ ایک قسم کی سمجھ لیں کہ گارنٹی بن گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، تو ہوا یہ کہ اس میں آ گیا ایک بگولا جس میں آگ تھی، اور اس نے باغ کو جلا کے رکھ دیا، تو باغ کو جلا کے رکھ دیا تو اب دوبارہ باغ نہیں لگا سکتا، بوڑھا ہے، بچے کدھر جائیں گے، بچے رول جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ مثال دی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے رستے کے اوپر جاؤ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کیا، نیت میں کوئی اور چیزیں تھی، کسی پر احسان جتلانا تھا یا اپنی کوئی نمائش تھی، اب سمجھا یہ کہ میں نے بڑا خرچ کیا ہے، یہ میرے وہاں کام آئے گا آخرت میں، لیکن جب آخرت میں جائے گا تو وہاں سب زیرو ہو چکا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں دکھاوا تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، تو یہ ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کر دیا، تو شرک والے کو کیا ملے گا وہاں؟ تو اب جیسے یہاں بوڑھا جو ہے اس کا باغ جل گیا، تو اب بچے بھی مر جائیں گے اور وہ بھی اب کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جب وہ قیامت کے دن جا کر اسے پتا چلے گا کہ وہ جو میں وہاں خرچ کرتا رہا اسی نے جنت بننا تھا، لیکن وہ تو میں چونکہ دکھاوا کرتا رہا تو وہ زیرو ہو گیا، وہاں یہاں ہے ہی کچھ نہیں۔ تو جس طرح وہ بوڑھا جو ہے وہ اب بے بس ہے، اسی طرح وہ بھی بے بس ہوگا، وہاں اسے بھی کچھ نہیں ملے گا، وہ اس کا باغ یہاں ہی جلتا رہا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات جو ہے وہ بیان کر رہا ہے تاکہ تم غور و فکر کر لو، سوچ لو کہ تم کیسے، کیا سوچ کر خرچ کرتے ہو، کیسے کرتے ہو اللہ کے راستے پہ۔ اگر وقت بھی لگاتے ہو، جان مال کی صلاحیتیں بھی لگاتے ہو، تو جو سب کے بارے میں سوچنا چاہیے نا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو خرچ کرو ستھرا مال، جو تم کماتے ہو اس میں سے ستھرا۔ آپ دیکھیں جو قیامت والے دن جب پوچھا جائے گا نا کہ وہ 5 سوال، ان میں سے ایک یہ ہے جوانی کہاں لگائی، ٹھیک ہے نا، یہ ایک خاص ٹائم ہے، بڑھاپے کا نہیں، جوانی کہاں لگائی، کس کن کاموں میں لگائی۔ اور وہ جو جن کو عرش کا سایہ ملے گا ان میں سے ایک وہ نوجوان بھی ہے کہ جو نوجوان، ایک تو جوان ہوتا ہے نا، نوجوان جس کا دل اللہ تعالی کے گھر کی طرف، مسجدوں کی، رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس کو ادھر کرکٹ ہو رہی ہے، ادھر کھیل ہو رہا ہے، ادھر فلاں ہو رہا ہے، لیکن وہ اللہ کی طرف لگا ہوا ہے، تو اس کو عرش کا سایہ ملے گا۔ بوڑھے کو میرے جیسے کو کی بات نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔
وہ جب فارغ ہو جاتا ہے تو پھر وہ تو مسجد کے لیے ہی فارغ ہوتا ہے. تو بہرحال ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے جو عمل آپ نے جوانی میں کر لیا. میں آج بھی کسی سے بات کر رہا تھا تو میں نے اسے کہا کہ اصل وقت وہ ہوتا ہے جب آپ کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے نا, آپ ترقی کر رہے ہیں, اس وقت اللہ کے راستے کے اوپر جو جان مال وقت لگائیں گے نا, تو وہی ہے اصل میں. پھر تو پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, جو بندے نے کرنا ہوتا ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کر لو. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. جو تم کماتے ہو اس میں سے ستھرا خرچ کیا کرو. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ. اور جو ہم زمین میں سے تمہارے لیے نکالتے ہیں فصل وغیرہ, اس میں سے بھی جو عشر دیتے ہو تو نکمی چیز نہ دیا کرو, اچھی دیا کرو. کوئی فصل بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک جگہ سے خراب پیدا ہو گئی ہے اور ایک جگہ کی اچھی ہے, تو اچھی رکھ لی اور جو خراب ہے اس کا عشر دے دو. ٹھیک ہے. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. اور نکمی چیز دینے کا خیال بھی دل میں نہ لاؤ. قصد بھی نہ کرو کہ تم خبیث چیز جو ہے نا اس کو اللہ کے راستے پہ دو. جب کہ یہاں ایک پیمانہ بتا دیا. پیمانہ کیا بتایا؟ اپنے آپ کو اس جگہ رکھا کرو. مثال کے طور پر میرے پاس ایک آدمی مانگنے کے لیے آتا ہے اور میں نکمی چیز دیتا ہوں, تو اللہ کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھو کہ تیرے اوپر برا وقت آ گیا اور تو اب اس کے پاس چلا گیا اور اس کے پاس تیرے والا وقت آ گیا, اور وہ تیرے ساتھ یہ کرے تو یہ تجھے اچھا لگے گا کہ ٹھیک ہے. اگر تو سمجھتا ہے کہ یہ اچھا ہی کیا ہے اس نے, ٹھیک ہے, تو بس پھر تو ٹھیک ہے. تو اگر تیرا دل نہ مانے, مجبوراً تو لینا پڑے گا نا, اس لیے کہ وہ ضرورت مند ہے, وہ نکمی بھی لے جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو تم اپنے آپ کو رکھ کر فیصلہ کر لیا کرو کہ اگر تمہارے وہ کہتا ہے نا تمہارے بارے میں وہ چیز آتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تم نے جو دیا ٹھیک دیا. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ. حالانکہ تم خود اس چیز لینے والے نہیں ہو. إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. سوائے اس کے کہ تم چشم پوشی کہتا ہے نا یار بس چلو ٹھیک ہے یار مجبوری دا نان شکریہ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اور جان لو اللہ فقیر نہیں ہے. یہ ایک تمہارا ٹیسٹ ہے, تمہیں دیا ہے اللہ نے, اور یہ یتیم و مسکینوں کا بھی ہے اس میں, اور اس میں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے بھی ہے. اور یہ میں اکثر آپ سے یہ عرض کرتا ہوں, دیکھیں زندگی گزار دیا بچے پال کے, اور یہ اللہ کا دین جو ہے یہ اس کا کوئی حق نہیں تھا. یہ کتنے فیصد مسلمانوں کو یہ شعور ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اصل کے اندر یہ بھی کمی ہے کہ یہ شعور ہی نہیں ہے, تو کرنا کس نے ہے. الشیطان یعدکم الفقر. شیطان تمہیں فقر کا ڈراوا دے گا. شیطان تیرے دل میں ایسی باتیں ڈالے گا کہ اللہ کے راستے پہ خرچ کرو گے اتنا کر دو گے فقیر ہو جاؤ گے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ. اور مشورے دے گا بے حیائی کا, یعنی غلط کاموں پہ لگوا دے گا, شادیوں پہ لگوا دے گا. جا کے دیکھو لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں, کتنے اب فضول خرچ کرتے ہیں. لائٹنگ کے اوپر خرچ کریں گے, گولا بارود کے اوپر جب وہ خرچ کر دیں گے, اس کو بلا لو اس کو بلا لو, مرنے پر زندہ پر. ٹھیک ہے نا. اور اللہ کے راستے کے اوپر دیتے ہوئے جان جاتی ہے. تو اس طرح فضول کاموں کے اوپر جو ہے وہ تم سے جو ہے وہ لگوا دے گا, اور اللہ کے راستے کی طرف آؤ گے تو پھر ایسے لگے گا کہ بس جیسے جو ہے نا وہ سارا ادھر ہی لگاتا رہتا ہوں.
وہ میں کہا کرتا ہوں کہ سب کے بچے ہوں گے نا، تو بچے صبح جاتے ہیں نا، تو ہر ایک بچہ جو ہے نا وہ میرے خیال میں کوئی 50-50 روپے لے ہی جاتا ہوگا، ٹھیک ہے، تو جس کے 4 بچے ہیں 200 روپیہ تو وہ لے ہی جاتے ہوں گے۔ میں نے ایک دن ادھر دکان کے پاس کھڑے ہو کر نا، دکاندار سے کے پاس کھڑا تھا، تو صبح بچے جا رہے تھے، میں نے دیکھا غریب سا بچہ تھا، تو اس کے پاس بھی 50-60 روپے تھے، تو میں نے اسے پوچھا، میں نے اس کے کپڑوں سے اندازہ لگا کے ٹیسٹ ہی لینا تھا، تو کتنے پیسے ہیں، کتنے ملتے ہیں، تو اس نے بتایا کہ مجھے پتہ نہیں 40-50 روپے ملے ہیں، اور لوگ تو ادھر 300-300 روپے بھی ان کے پاس ہوتا ہے، بچوں کے پاس زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ تو میں کہ یار ہمارے پاس تو 8 آنے بھی نہیں تھے، 8 آنے بھی وڈی ہے، 4 آنے بھی نہیں ہوں سی ہیں تو ہوتے ہی نہیں تھے، پتہ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، گھروں روٹی کھا کے جانا تو گھر ہی آ کے کھاندے سی، ٹھیک ہے، اور پتہ ہی کوئی نہیں، میٹرک تک ہم نے اسی طرح زندگی گزار لی۔ واقعی ہمارے ماں باپ کے پاس پیسے تھے بھی نہیں، کہاں سے دینے تھے، انہوں نے رواج ہی نہیں ڈالا تھا انہوں نے دینے کا، نہ ہم مانگتے تھے نہ وہ دیتے تھے۔ لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ایک بچے آپ کے جاتے ہیں نا، تو آپ مہینے کا لگا لیں تو آپ کہیں گے یہ 2000 روپے تو ان کو جیب خرچی دیتے ہیں، آپ 500 روپے اپنی مسجد میں دے دیں، اور وہ سارا مہینہ نہیں آپ کو بولتا کہ میں نے یہ مسجد میں 500 دیا تھا، یہ اللہ کے اللہ کے گھر پہ 500 دیا تھا، ان کا بجلی کا بل پورا نہیں ہوتا تو اس طرح ہی ہوتا ہے۔ پھر وہ کبھی دیکھیں دوسری جگہ اپنے بچوں پہ کیسے اڑاتے ہیں، اپنی ہوٹلیں اپنا دائیں بائیں ادھر ادھر عیاشیوں میں کتنا خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کے راستے کے اوپر کتنا نکالتے ہیں، پھر ہی بندے کو ایسا پتہ چلتا ہے نا کہ میں اتنا کرتا ہوں۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ فضلا، اللہ تمہیں یقین دہانی کرواتا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے پر خرچ کرو گے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرو گے، تمہاری مغفرت بھی ہوگی اور اللہ تمہارے اوپر فضل بھی کرے گا، تمہیں اور دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے اور علم والا بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو پتہ ہے کس نے دیا ہے، کس نیت سے دیا ہے، تو وہ اس نے ہی دینا ہے نا، تو وہ بڑی وسعت کا مالک ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اور یہ حکمت کی باتیں ہیں، دانائی کی باتیں، سمجھ کی باتیں ہیں، ورنہ تو بندہ جو ہے نا وہ جتنا مرضی سارا قرآن بھی سنا دو پھر بھی اس میں وہ ایکٹیو نہیں ہوتا، پھر بھی وہ اس کی جان جاتی ہے۔ فرمایا یہ حکمت ہے، یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، سمجھ عطا کرتا ہے۔ ایسے تو نہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں سارے کا سارا ہی لے آیا ہوں، ٹھیک ہے، یہ آخر ان کو بھی تو کوئی سمجھ آئی تھی نا۔ وَمَن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، فرمایا جس کو حکمت عطا ہو گئی اسے تو خیر کثیر عطا ہو گیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے ہی، یعنی جتنا مرضی سنا لو، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے ان کو بات سمجھ آتی ہے، ہر کسی کو نہیں آتی۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو نفقے میں سے یا کوئی نظر تم مانو، اللہ تعالیٰ کی کوئی تم نے نظر مانی ہے، فإن اللہ یعلم، تو سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آدمی نظر مان لیتا، کہتا ہے جی اے اللہ تو مجھے دے گا تو میں تیرے راستے کے اوپر خرچ کروں گا، ٹھیک ہے، اتنا خرچ کروں گا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے، یعنی جن کو اتنا کچھ سمجھایا جائے سمجھنے کے باوجود نہ سمجھنے کی کوشش کریں، پھر بھی ان کا دل جو ہے نا وہ نہ مانے، پھر بھی دنیا کے اندر تو وہ اپنا وقت بھی لگا سکتے ہیں، اپنے وسائل بھی لگا سکتے ہیں، صلاحیتیں بھی لگا سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے راستے کے اوپر جو وہ لگانے کے لیے
شیطان ان کو جو ہے وہ آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ فرمایا پھر جب اللہ کے ہاں پہنچیں گے تو یہ ہوں گے ظالم قرار پائیں گے، تو ان کا کوئی مدد کرنے کو نہیں آئے گا پھر اس وقت۔ ان تبدو الصدقات فنعم ہی، اور اگر تم کوئی صدقات دو اور وہ ظاہر کر کے دے دو تو یہ بھی اچھا ہے۔ اچھا یہاں نوٹ کر لیں جی، اسلامی حکومت قائم ہو تو زکوٰۃ کس نے لینی ہے؟ حکومت نے۔ اور عشر کس نے لینا ہے؟ حکومت نے لینا ہے، ٹھیک ہے، حکومت لے گی، اس کو کہتے ہیں اور یہ واجب ہے، صدقات واجبہ۔ جس طرح ایک نماز فرض ہے نا، تو نماز فرض جو ہے نا وہ کہاں جا کر پڑھتے ہیں؟ افضل، بلکہ صحیح معنوں میں کوشش تو کرنی چاہیے، مجبوری کی نماز ہے جو گھر میں پڑھتا ہے، وہ کوئی مجبوری کی نماز ہے، وہ نماز نہیں ہے، مجبوری کی حالت میں ہی ہے، تو وہ جا کر مسجد میں پڑھتا ہے جہاں سب دیکھتے ہیں کہ یہ نماز پڑھتا ہے۔ تو لہذا جو فرض ہے نا اس کو چھپا کر نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح زکوٰۃ جب حکومت کا کرندہ آئے گا تو سب کو پتہ لگے گا اس کی اتنی بنی ہے اتنی دے رہا ہے، عشر اتنا بنا اتنا دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو نہیں، لیکن جو نفلی عبادت ہے یا وہ جو کیا اسے کہتے ہیں کہ مال کی قربانی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ پھر ایسے بھی آپ دیں کہ جیسے ایک ہاتھ سے دیا دوسرے کو خبر نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پہ جب کسی فرد کو آپ دیتے ہیں تو اس کی عزت نفس کا خیال رکھیں، اسے مجلس میں دیں گے تو شاید وہ نہ لے، اسے پردے سے دے دیں، خاموشی کے ساتھ جب وہ دے دیں، اس کی عزت نفس بھی رہ جائے، ٹھیک ہے نا، تو اسے خاموشی سے دے دیں، سائڈ پہ دے دیں، ٹھیک ہے۔ یہ نفلی جو ہے نا وہ، ہمارے تو حکومت قائم ہی نہیں ہے، تو یہاں تو زکوٰۃ بھی فرض بھی ہم نے خود ہی دینی ہے، تو عشر بھی خود ہی دینا ہے نا، تو بہرحال ویسے وہ بات میں کر رہا ہوں کہ اگر وہ حکومت قائم ہے تو پھر تو وہ لے گی۔ تو یہ اس طریقے سے، لیکن بعض اوقات جو ہے نا وہ اس کا ظاہر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کھڑے تھے، جو آدمی آتا تھا اسے کہتے تھے کتنا لے کر آئے ہو، کتنا گھر میں چھوڑ کے آئے ہو، پتہ ہے نا واقعہ کا، جس پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سب لے آیا ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس سے دوسرے لوگوں کو پتہ بھی چلتا ہے، ترغیب بھی ملتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ چلیں جی مسجد کے لیے کام کرنا ہے تو آدمی ایک دوسرے کی طرف ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، کسی آدمی نے کہا جی آئیے میری طرف سے رکھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کی نیت میں تو نہیں ہونا چاہیے دکھاوا، لیکن اس سے دوسروں کو بھی ترغیب مل جاتی ہے نا، تو اس طرح۔ لیکن یہ ہے اجتماعی کام اس طرح کے کاموں میں، لیکن ایک فرد کی آپ ہیلپ کر رہے ہیں تو اس کی کریں جا کر، لیکن ایک جماعت کی آپ کر رہے ہیں، ایک تحریک کی آپ مدد کر رہے ہیں، تو وہ کوئی آپ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کھلے کھلے کریں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ ان تبدو الصدقات فنعم ہی، اگر تم صدقات کو اعلانیہ ظاہراً، مطلب یہ ہے کہ دو گے تو یہ بھی اچھا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اگر تم اس کو خفیہ رکھو اور جو محتاج ہیں ان تک پہنچاؤ، جو ضرورت مند ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ کو خبر ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے آپ کے اوپر یہ ذمہ داری کہ آپ ان کو ہدایت دے دیں، جیسے کہتے ہیں نا بات آپ نے سمجھا دی ہے، اب اگر یہ
نہیں لگاتے اللہ کے راستے کے اوپر، انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتے، تو پھر آپ ان سے زبردستی گھر سے تو جا کر نہیں نکالیں گے نا۔ کوئی بھی تحریک ہو، مثال کے طور پر یہ بھی تحریک ہے تو ہم بھی ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یار جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، جتنا کسی کو توفیق دی ہے وہ کر لے گا۔ اب ہم کسی سے یہ حساب تو نہیں لیتے کہ بھائی اتنی آپ کی آمدنی اور دیتے آپ کتنا ہے، چلو ٹھیک ہے، جتنا اللہ کی توفیق ہے اور جتنی گنجائش ہے اس کے حساب سے ایک بندے نے کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیس علیک ہداہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر ان کو زبردستی ہدایت دینا جو ہے نا وہ ان کو دینا آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، یعنی آپ گھر کی تلاشی نہیں جا کے آپ نے جو وہ لینی کہ بھئی تمہارے گھر میں تو اتنا ہے اور تم دیتے اتنا ہو۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، یہ اللہ ہے جس کو ہدایت دیتا ہے، پھر اس کو یہ نہیں ہوتا، جو بھی اس کو اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے اس سے بڑھ چڑھ کر وہ کرتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، لیکن ایک بات یاد رکھو، جو تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے پر، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، وہ تمہارے اپنے ہی فائدے کے لیے۔ فلانفسکم، یہ تمہاری اپنے لیے ہے، کسی پر احسان نہیں تم کر رہے، نہ تو اللہ پر کر رہے ہو، نہ ظاہر ہے جب ویسے کسی غریب کو بھی دے رہے ہو تو زکوٰۃ دے رہے ہو تو کیا احسان کر رہے ہو، تم تو اپنا فرض ادا کر رہے ہو، اس کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ اور اگر آپ کی کوئی بہن بھائی، ہم چچا تایا ماموں قریب کا ہے اور آپ اس کو نہیں دیتے تو آپ مجرم ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جو آپ کے قرابت دار ہیں وہ مستحق ہیں، وہ مانگتے نہیں ہیں، آپ دیں ان کو، وہ کیوں مانگے، آپ نے فرض ادا کرنا ہے نا، تو آپ ان کو دیں۔ تو یہ اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کام ہو رہا ہے تو اس میں آپ خود خرچ کریں، ٹھیک ہے نا، خود بڑھیں، زیادہ سے زیادہ لگانے کی کوشش کریں۔ فَلِأَنفُسِكُمْ، وہ تو تمہارے اپنے لیے ہی ہے، تم کسی کو کیا دے رہے ہو۔ اگر وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر کا سارا مال لے گئے ہیں تو فائدہ کس کو پہنچا ہے، وہ خود اپنا مقام بنایا نا، اللہ نے ان کو مقام دیا۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، لیکن یہ شرط ہے کہ تم نے جو خرچ کیا وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، کسی اور پر احسان نہیں جتلایا، کسی اور مقاصد کوئی نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے، کوئی اس سے اپنی عزت میں اضافہ مطلوب نہیں ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ میں چلو میری جب میں یہ مسجد کے اندر جو ہے وہ 4 لاکھ روپے دیا ہے تو یہاں میری سب عزت کریں گے، یہ نہیں ہے۔ یا کسی تحریک کے اندر جو ہے وہ یہ بھی ایک تحریک ہے، اس میں اتنا خرچ کیا ہے، میری اس وجہ سے میری ایک عزت بنے گی، نہیں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو کچھ بھی تم مال خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، یوفا الیکم، تمہیں پورے کا پورا واپس کیا جائے گا، بلکہ بڑھا چڑھا کر واپس کیا جائے گا۔ وہ پیچھے آ گیا نا 700 گنا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جس کے لیے اللہ چاہے گا 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھا دے گا، کم از کم 700 گنا ہے جو فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو لگے گا، اگر وہ قبول ہو گیا تو وہ 1 روپیہ لگایا تھا، اگر وہ قبول ہو گیا تو وہ 700 تو کم از کم بنے گا۔ اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے گا اسے جتنا بڑھا دے، اور وہ پھر اس آدمی کے طرز عمل کے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک آدمی وہ ہے جو جس کے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، وہ دیہڑی کما کر آیا ہے اور وہ آ کر وہاں لا رہا ہے جہاں ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی اور بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ مال لے کر آ رہے ہیں نا۔ یوفا الیکم، تمہیں پورا ملے گا، بڑھا کر ملے گا، وانتم لا تظلمون، تمہیں کوئی گھاٹا نہیں آئے گا۔ بظاہر تمہیں دنیا میں کوئی گھاٹا محسوس بھی ہو تو نہیں گھاٹا آئے گا،
للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اور وہ فقراء، وہ فقیر، وہ محتاج جو فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں گھر گئے۔ اللہ کے رستے میں گھر جانے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، ایک آدمی جو ہے نا وہ جہاں اپنا سارا وقت لگاتا ہے نا تو وہاں زیادہ اسے کامیابی ہوتی ہے۔ ایک آدمی اپنے کھیت کے اندر جب وہ 18 گھنٹے محنت کرتا ہے، ایک 6 گھنٹے کرتا ہے، تو کس کو زیادہ فصل ملنی چاہیے؟ 18 گھنٹے والے کو۔ تو اسی طرح سمجھ لیں، اب یہ دین کی سربلندی کے لیے جو جدوجہد ہو رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے نزول کے بعد نہ کوئی تجارت کی، نہ کوئی دکانداری کی، نہ کوئی دیہڑی کی، نہ کوئی بکریاں چرائی، گھر میں کچھ جمع نہیں ہوا، اور کبھی کھڑے ہو کر مانگا بھی نہیں ہے کہ دیکھو میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اب میں تو سارا دن تبلیغ میں یا جہاد میں رہتا ہوں تو یہ کام کر رہا ہوں تو میری ہیلپ کرو، کبھی ایسا ہوا؟ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کر دیا صدقہ لینے سے بھی، ٹھیک ہے نا؟ آپ ہدیہ لیتے تھے، صدقہ نہیں لیتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جو ہے نا وہ اور صحابہ بھی ہیں جن کا زیادہ وقت بلکہ فل وقت اسی کام میں لگ رہا ہے، کیا ان کے بچے نہیں ہیں؟ کھانا تو ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں ان لوگوں کو جو دنیا میں زیادہ وقت لگاتے ہیں نا، ادھر تھوڑا دیتے ہیں، ان کو یہ بتا رہا ہے کہ اپنے دائیں بائیں دیکھا کرو۔ کوئی آدمی جو ہے وہ ظاہر ہے آدمی چاہیے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں تو سارا ٹائم ادھر نہیں دے سکتا، تو جو سارا ٹائم دے رہا ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے تو اس کی ضرورت پھر کہاں سے پوری ہوگی؟ یہ انہی کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا پڑے گا، یا پھر اگر کوئی سیٹ اپ ہے تو اس کے اندر کوئی وہ نظم اس کا کوئی نہ کوئی لحاظ کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ واقعات آپ کو آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جو ہے نا وہ سخت فاقے کی حالت میں تھے، تو آپ اٹھے اور آپ نے کہا کہ چلیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں کہ وہاں سے کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا۔ وہاں نہیں ملا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو ان کو کہا کہ بھئی آج تو حالات خراب ہی ہیں، کوئی کھانے پینے کے لیے؟ انہوں نے کہا میں تو خود بھوکا ہوں 2 دن سے یا جتنے دن سے بھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے ان کو لے کر کہ چلیں کسی اور کے پاس چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جا رہے تھے تو وہ ایک رستے کے اندر جب وہ انصاری صحابی ملے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور وہ صحابہ بھی ساتھ تھے، تو انہوں نے اپنے باغ سے کھجوریں لا کر جو وہ دی۔ تو ایسے کئی سارے واقعات ہیں نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس طرح ان لوگوں کی مدد کرنا جو وہ کسی کانٹریکٹ کے تحت نہیں، اگر کانٹریکٹ کے تحت ہے تو پھر تو اس کی تنخواہ بھی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ ایک بندہ وہ اتنا زیادہ بیزی ہے۔ اچھا، اصحاب صفہ بھی تھے، سنا ہے اصحاب صفہ؟ اب وہ سارا دن مسجد میں رہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد دین سیکھتے تھے، پھر جب بھی کہیں بھیجنا ہوتا تھا تو ان میں سے کسی کو بھیج دیا جاتا تھا کہ فلاں علاقے میں دین کی خدمت کے لیے چلے جاؤ۔ تو اب انہوں نے روٹی کہاں سے کھانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال یہ بتایا گیا ہے۔ ان کا یہ ہے کہ یہ کھڑے ہو کر نہیں مانگیں گے، سمجھ آ گئی نا؟ یہ فرق ہے، ایک عام فقیر میں یا بیکاری میں یہ فرق ہے، یہ مانگیں گے نہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ تمہیں اپنے میں سے ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ جو فقیر یعنی مطلب محتاج
جو گرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے رستے پر، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی میں جو ہے نا وہ مصروف ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور اتنا ٹائم ان کے پاس بچتا ہی نہیں ہے کہ وہ جا کر کوئی دیہڑی کر سکیں، کوئی دکان کر سکیں، وہ پھر کام کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ کر سکیں۔ دیکھیں نا، جب آپ کسی جگہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کر کے آئیں گے، پھر آپ سے کہے کہ جی اب یہ کام بھی آپ کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے، میں کبھی مروڑ جا رہا ہوں، کبھی فوٹا باہ جا رہا ہوں، کبھی تو جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بس اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن اگر آپ ذرا سوچیں کہ اگر میرے یہ مسائل ہوں، ٹھیک ہے نا، پھر میں کیسے جا سکتا ہوں؟ کوئی بندہ اپنے آپ کو میرے ساتھ باندھ لینا، تو پھر میں اس کو لیے پھرتا ہوں، تو پھر وہ مجھے بتایا کہ یہ کام سوکھا کہ اوکھا، ٹھیک ہے۔ وہ تو گاڑی کے پٹرول کے لیے جو وہ ہم انفاق کا کہہ دیں تو لوگوں کی جان جاتی ہے کہ یہ بھی آخر، ٹھیک ہے نا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، مطلب یہ اس کا کوئی کرایہ ہے؟ یہ جگہ جو ہے کرائے پر دی ہوئی تھی نا، تو ہم اس کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ ویسے بھی الحمدللہ انفاق میں سب سے زیادہ دیتا ہوں، کم از کم یہ اپنے جو ہے نا وہ، یہ بھی اس لیے میں بتاتا ہوں کہ آپ کے علم میں ہو، انس اور میرا برابر ہے، باقی جو ہے نا وہ باقیوں سے میں زیادہ انفاق، مالی انفاق بھی کرتا ہوں، صرف یہی نہیں ہے، وقت تو میرا الحمدللہ جو ہے نا وہ سارا وقت بھی ہے، اگر اس وقت کو بھی آپ قیمت کے اندر جو بدلیں، پھر بھی مجھے ضرورت نہیں ہے، مطلب یہ کہ ذاتی اپنی ذات کے لیے ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کام چلتا ہے۔ تو بہرحال یہ سمجھ لیں کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کا نہ گزارا ہوتا پھر وہ اس کو چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے نا، تو اس کو ہیلپ کی ضرورت پڑے گی نا، تو اب وہ یا تو کھڑا ہو کر جب وہ آپ سے مانگنا شروع کر دے تو وہ تو پھر بات ہو گئی خراب۔ تو بہتر یہ ہے کہ وہ جو اس کے ساتھ ہیں، جو اس بات کو سمجھتے ہیں، وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ یار اس کی بھی ضرورتیں ہیں نا، تو یہ بات یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اور جو ناواقف ہے وہ اس کے رکے رہنے کی وجہ سے، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یار یہ اس نے کبھی منگیا ہی نہیں یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس کو تو جب پوچھو یہ کہتا الحمدللہ، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ اس نے کبھی اپنی فقیری محتاجی کا ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، لیکن ساتھ رہنے والوں کو تو پتہ لگ ہی جاتا ہے نا کہ کہاں سے اس کی آمدنی آتی ہے، کیا اس کا جو ہے وہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا کہ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اور جو ناواقف ہے وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ تو رجیا ہے، کیونکہ یہ کبھی سوال ہی نہیں کرتا، کبھی مانگتا ہی نہیں ہے۔ تعرفہم بسیماہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان کو ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہو۔ لا یسالون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ کر پکڑ کر نہیں کہتے یار میری مدد کرو، یار میں بہت دین کا کام کر رہا ہوں، میں اتنا مصروف ہوں، میں اتنے درس دیتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، یار میری بڑی مجبوری ہے، مجھے میری ہیلپ کرو، ایسے وہ نہیں کرتے۔ لا یسالون الناس الحافا، وہ مولوی تو چمبڑ جاندہ نا وہ نہیں چمڑتے لوگوں کے ساتھ۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو کچھ بھی تم ان لوگوں پر خرچ کرو گے، ٹھیک ہے نا، جو کچھ بھی ان لوگوں کے اوپر خرچ کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، کھلے دل کے ساتھ، دل کے جماؤ کے ساتھ خرچ کرو، اللہ کو معلوم ہے، اللہ سے تمہیں مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی کہ اللہ قرآن کریم کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔